علامہ صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ منہاج القرآن کے بانی ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے حدیث کرتاس میں بحث کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا تھا اس میں تو قصور ہی سارا مولا علی کا بنتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ فاختلف اہل البیت، کہ اہل بیت نے اختلاف کیا ہے، تو اہل بیت تو مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ السلام علیہ ہیں۔ ڈاکٹر طارق القادری صاحب کے متعلق کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حدیث کرتاس جس میں نبی اکرم علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا تھا بستر پہ لیٹے ہوئے آخری وقت میں، تو یہ کاغذ قلم دینے میں جو رکاوٹ بنے تھے وہ تو مولا علی تھے، یعنی قصور ہی، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ قصور ہی مولا علی کا بنتا ہے العیاذ باللہ۔ تو ہم نے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ امتیاز حسین شاہ صاحب کو سن رہے تھے جو کہ شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت ساری ویڈیوز کا ہم نے جواب دیا ہے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا، میں اس موضوع پر انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ لاؤں گا۔ پہلی ایپیسوڈ تو جو آج امتیاز حسین قاضی صاحب نے ان پر سوال کیا گیا اور جو اس نے جواب دیے، ایک مختصر سا تمہیدی گفتگو آج ہوگی۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ تحقیقی جواب دوں گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ میں سنی شیعہ بھائیوں کے درمیان میں اتحاد کی بات کرتا ہوں، اور جو حق بات ہے اس کو سامنے لاتا ہوں۔ میں کسی مسئلہ کی یا صرف اہل سنت کے دفاع بھی نہیں کرتا اور صرف شیعہ کا بھی وہ بات نہیں کرتا، جو بات حق ہے کتابوں کے اندر وہی پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، امتیاز حسین قاضی صاحب نے ان سے جو سوال کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے، یہ سوال ہی من گھڑت کیا گیا ہے۔ میں کھلے لفظوں سے کہہ رہا ہوں، سب لوگ سننے والے جائیں یوٹیوب پر اور حدیث کرتاس بائی ڈاکٹر طارق القادری، 1.5 گھنٹے کا ایک کلپ ہے، 1.5 گھنٹے کا دوسرا کلپ ہے۔ آپ دونوں کلپ سن لیں، کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قلم دوات دینے میں جو سارا قصور ہی علی علی کا تھا۔ انہوں نے کیا کہا ہے، میں نے پچھلا کلپ اپلوڈ کر دیا، اس میں نے بتا دیا کہ انہوں نے ایک الزامن جواب دیتے ہوئے جو لفظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی طرف یہ بات منسوب نہیں کی۔ الزامن جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ آل بیت کے گھر میں جو بھی صحابہ کرام اور سارے حضرات موجود تھے، ان میں حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور فاختلفوا اہل البیت، اس اہل البیت سے مراد جو کہ انشاءاللہ آگے تفسیر ہم کریں گے، جو قبلہ صاحب نے بتایا کہ جی اس اہل بیت سے مراد صحابہ کرام ہیں، نہ کہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ علی ہیں۔ سب چیزیں معلوم ہو گئیں، ایک سوال رہ گیا، سیدنا فاروق اعظم ذمہ دار کیوں ٹھہرائے جائیں کہ وصیت لکھنے نہیں دی گئی؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا سیدنا فاروق اعظم نے؟ حدیث میں کل ان کا تذکرہ اتنا ہی آیا ہے کہ موجود تھے اور ایک جملہ بولا، حسبنا کتاب اللہ۔ اس کے بعد تو انہوں نے تکرار ہی نہیں کیا، بحث ہی نہیں کی، اختلاف ہی نہیں کیا، اور لفظ بھی نہیں بولا روکنے کا کہ نہ جاؤ، یہ لفظ بھی منسوب نہیں، روکا ہی نہیں۔ ان کو مورد الزام کیوں ٹھہرایا گیا؟ کیا مولا علی شیر خدا نے ہاتھ پکڑ لیا تھا کسی کا؟ جو اہل بیت کے افراد چاہتے تھے ہاں ٹھیک ہے لکھوا لیے جائیں، مولا علی شیر خدا نہیں چاہتے تھے، کسی نے روکا ان کو کہ اٹھ کے وہ لے آتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے حق میں وصیت لکھی جانے والی تھی بالفرض بالمحال یہی سمجھ لیں، تو مولا علی شیر خدا حضور کا حکم تھا لے آؤ، اور آپ کہتے ہیں فاروق اعظم نے روکا، تو علی شیر خدا پر حکم رسول واجب تھا یا رائے عمر فاروق کی زیادہ اعظم تھی؟ کس کی بات ماننا علی شیر خدا کی ذمہ داری تھی؟ سیدنا فاروق اعظم نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ تکلیف آقا کو زیادہ ہے، قرآن حسبنا کتاب اللہ، اتنی بات۔ آقا فرما رہے ہیں کتاب لاؤ قلم دوات میں لکھوا دوں، حکم ہے۔ اس حکم کی نافرمانی کی اگر ذمہ داری سیدنا فاروق اعظم پہ ٹھہراتے ہیں تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو، کیا یہی نافرمانی کی ذمہ داری مولا علی شیر خدا پہ نہیں بنتی؟ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کو تو فرمایا ہی نہیں کہ اوپر جا کے قلم دبات لے آؤ، انہوں نے تو کامن بات کی ہے سب کو، اور اس سب میں سب شریک ہیں جو بیٹھے ہیں، اہل بیت بھی شریک ہیں، مولا علی شیر خدا بھی شریک ہیں۔ اگر قلم دوات نہیں لائے، وصیت نہیں لکھی گئی، تو فاروق اعظم ذمہ دار کیوں بنے؟ مولا علی شیر خدا کیوں نہ بنے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ بھائی اگر ان کے کندھوں پر جرم لگائیں گے تو مولا علی شیر خدا کیسے پاک رہیں گے جرم سے؟ وہ کیوں نہیں اٹھے جا کے قلم دبات لے آئے؟ انہوں نے کیوں نہیں آقا کے حکم کی تعمیل کی؟ حکم تو عمومی تھا،
ہر ایک کے لیے تھا، پوری اہل بیت موجود ہے، کیوں نہیں کہ لے آئے؟ ایک سیدنا فاروق اعظم کو پکڑ لیا جو شریک ہی نہیں ہے اس بحث اور تکرار میں، ایک جملہ ہی بولا ہے، اور وہ جملہ وہ جو اہل بیت بھی بول رہے ہیں، ساروں نے بولا ہے. تو وہ آگے چل کے انشاءاللہ تب ہوگا اہل بیت جیسا آپ کہتے ہیں ویسے ہم مان لیتے ہیں کہ ان سے مراد جو ہے صحابہ کرام ہی ہیں. تو وہ صحابہ کرام جن میں اختلاف ہوا ان کا بھی ذکر ڈاکٹر ترکاری صاحب نے کر دیا. میں تو یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی پوری گفتگو سن لیں. میں ڈاکٹر صاحب کا دفاع نہیں کر رہا، ڈاکٹر صاحب کے رد میں میرے کلپ موجود ہے، لیکن جو حق بات ہے اس کو دفاع کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے وہ 3 گھنٹے کی گفتگو سن لیں تو شیعہ بھائیوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. جی اس کے اندر اتنا کچھ، اور ہر نقطے سے انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، جس کا جواب آج ان تک کوئی دے نہیں پایا سوائے یما گوئی سے اور چچڑے چھوڑنے سے. پہلا سوال جو کیا گیا کہ حضرت علی کا ہی سارا قصور تھا، یہ جو ہے غلط ہے، بلکہ انہوں نے صرف الزاماً جواب دیا کہ حضرت عمر کا جو ہے یہ قصور کیسے ہو گیا. ساری حدیث کرتاس انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا میں. کسی بھی حدیث کرتاس کے اندر سوائے حضرت عمر کے اس لفظ کے کہ ہمارے لیے خصبنا القرآن، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، خصبنا الکتاب کے لفظ موجود ہیں، یا ہمیں اللہ سے قرآن کافی ہے، اس کے علاوہ حضرت عمر سے کوئی لفظ ثابت نہیں ہے. یا جو وجہ ہو کے لفظ استعمال ہوئی کہ عمر فرمایا غلبہ وجہ ہو، کہ حضرت عمر فرمایا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کو اذیان ہو گیا ہے. پہلی بات ہے یہ اذیان کا جو لفظ وجہ استعمال ہوا، یا غالبا حجرہ کا لفظ استعمال ہوئی ہے، یحجرو حجرہ یحجرو. ہماری ایک گفتگو پہلے آ چکی ہے، میں نے 1 سال پہلے اس پہ اپلوڈ کر دی تھی، لیکن وہ چونکہ ذرا طویلی گفتگو کے ساتھ نہیں تھی تو انشاءاللہ یہ اگلی گفتگو اس پہ آئے گی. تو لہذا یہ بھی سن لیں کہ حضرت عمر کا جو لفظ ہے وہ غالبا وجہ ہو، وہ غالبا وجہ ہو یا حجرہ یحجرو کے لفظ ہو، اسی حدیث کے اندر حضرت عباس بھی کہہ رہے ہیں. تو جو لفظ عمر کہتے ہیں وہی لفظ حضرت عباس بھی کہتے ہیں اسی حدیث کے اندر. تو لہذا وہ جو ہے حضرت طارق قادری صاحب نے پوری تمہیدن بات کرنے کے بعد آخر میں یہ الزاماً جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جناب اگر جو ہے حضرت عمر کا قصور آپ گنتے ہیں تو حضرت عمر نے کسی کا ہاتھ پکڑ تو نہیں لیا تھا، چلو میں کالم دوان دے رہا تو باقی کوئی نہ دے، اہل بیت میں سے کوئی دے دیتا. حضرت عمر نے کوئی وہاں پر رول ادا نہیں کیا کہ کسی کو کہا خبردار کسی نے دیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، نہیں. تو حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ سوال بنتا تھا تو وہ سوال انہوں نے کیا، الزاماً جواب دیا. اگر جو ہے حضرت عمر فاروق نے نہیں دیا تو یہ الزام تو حضرت علی پر بھی آتا ہے کہ حضرت علی نے کیوں نہیں دیا. تو انہوں نے الزاماً یہ لفظ کہا اور اس کو جناب انہوں نے سوال پیش کر دیا کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ حضرت علی جو ہے وہ قصوروار ہے. کہیں بھی ڈاکٹر ترکاری صاحب نے یہ لفظ نہیں کہے، نہ حضرت علی کی طرف منسوب کیے. ہاں الزاماً کہا ہے، اور وہ کس طریقے سے کہا ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں کلپ لگا دو. نمبر 1. نمبر 2، اگر پورا کلپ سن لینا وہ تو میں یقین سے کہتا ہوں نہ امتیاز صاحب نے وہ کلپ سنا ہے اور نہ ہی سوال کرنے والے بھائی نے پورا کلپ سنا ہے. یہ لکھا لکھایا سوال جو ہے کر دیا گیا ہے. اور اختلاف جو ہوا اہل بیت میں وہ بنو ہاشم اور وہ کس کے درمیان میں ہوا تھا؟ وہ اہل بیت واضح ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کے درمیان میں ہوا تھا. حضرت علی کہتے تھے کہ یہ جو ہے کاغذ قلم نہ دیں کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سخت بخار کی حالت میں ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. پھر اس کی وضاحت ڈاکٹر ترکاری صاحب نے ایک نہیں درجنوں روایات سے کی ہیں، جو شیعہ نے بھی لکھی، سنیوں نے بھی لکھی. ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت طریقے سے اس کا جو ہے وہ دفاع کیا اور کہا کہ حضرت علی کہتے تھے کہ نہ دیں، حضور کی محبت کا تقاضا تھا. اگر آپ کا والد جو ہے وہ بیمار ہو تو اس کو آخری وقت میں وہ اس طرح کی کوئی سوال کرے تو آپ کہیں گے کہ آپ صبر کریں، اطمینان رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جو ہے. تو اب حضرت علی خود فرماتے ہیں، احمد بن حنبل کے اندر صحیح سند ساتھ روایت موجود ہے کہ میں اس لیے بیر نہیں گیا، مجھے ڈر تھا کہیں میں بیر جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہ ہو جائے. تو ناظرین ایک حضرت علی کا نقطہ نظر تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ کاغذ قلم جو ہے حضور کے پاس رہا جائے، یہ نہ دیا جائے، حضور تکلیف کی حالت میں ہے. اور حضرت عباس کہتے دیا جائے. اس میں اگر اہل بیت سے مراد کچھ بھی لوگ حدیث صراحتاً سے کہہ رہی ہیں کہ اس میں بنو ہاشم اور
اہل بیت کے جو ہے وہ جو دو گروہ ہیں ان کے درمیان میں جو ہے آپس میں یہ گفتگو ہوئی تھی، حضرت علی اور حضرت عباس کا نقطۂ نظر۔ بخاری کے اندر روایات موجود ہے، اگر آدھی روایات لے کر کے، ایک روایت لے کر کے آپ اس پہ تبصرہ کر دیں گے تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر بخاری کی ایک روایت سے آپ نے یہ کہہ دیا تو عمر فاروق گستاخ ہیں، تو وہ ساری روایات انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کروں گا، دیجیے گا جواب؟ آپ نہیں دے سکتے آپ جواب، صرف کیونکہ آپ نے ایک روایت کو صرف تنقید صحابہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ عقائد کیا ہیں؟ وہ ساری حدیث کرتاس اگر جس طریقے سے آپ جو ہے کر رہے ہیں، یہ ناسبیوں کے ہاتھ لگ جائیں تو سارے ناسبی علی پر تنقید کریں، کیونکہ اس وقت کاتب جو ہے وہی کون تھے گھر کے اندر؟ علی تھے۔ تو ساری ناسبی یہ روایات اٹھا کر کے آپ پہ تھوپ دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ لہذا ہوش کی ناخن لیں، پوری روایات دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی نشست میں 32 سے زیادہ مقامات پر حدیث کرتاس کا جائزہ لوں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ حدیث کرتاس کیا ہے۔ اچھا، قصور مولا علی کا تھا، یہ کیسا سوال آپ نے کیا ہے؟ اس سوال کی کوئی تک بندی ہے؟ کوئی تو اس سوال کی نہیں بندی۔ پھر ظلم کی حد آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ حضرت عمر نے کہا جی ہذیان ہو گیا ہے۔ اب پوری حدیث کیا ہے ذرا آپ میں بتا رہا ہوں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو اس پہ ہوگی۔ ابھی صرف میں اختصاراً جو ہے وہ بخاری کی تھوڑی روایت پڑھ کے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے کتنا بڑا جھوٹ منسوخ کیا گیا۔ بخاری کے اندر 5 سے 7 مقامات پر یہ روایت ہے، اور پوری صحافتہ کے اندر یہ 30 سے زیادہ مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ اور پھر سنن کبریٰ بہقی اور ان روایات کو ملاؤ تو پھر تو بہت لمبی طویل بات بنتی ہے۔ جو تمام روایات کو سامنے رکھو گے نا، پھر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا اس پہ اعتراض کرتے ہیں جناب کہ وہ وصیت علی لکھوانے والے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا پورا بیان سن لیں تو آپ کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میں بتا رہا ہوں، میں تمام شیعہ بھائیوں کو دعوت دوں گا، بالکل آرام سے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر کے ڈاکٹر صاحب کی وہ 3 گھنٹے گفتگو سن لیں۔ یا تو آپ اگر حق کے دائی ہیں تو آپ کو یہ شیعہ کے جو بزرگ ہیں، یہ امتیاز صاحب، یہ انتہائی جھوٹ نظر آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے تو یہ شک ہے کہ جس بندے نے سوال کیا اس نے کذب بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ امتیاز صاحب نے شاید یہ بیان پورا سنا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے میں اس کو دے کر جواب دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امتیاز صاحب کی قصور نہیں ہے، یہ قصور اس بندے کا ہے جس نے جھوٹا سوال کھڑا ہے۔ یہ سوال ہی بالکل کذب بیانی پہ جو ہے وہ منحصر ہے۔ جی اچھا، پھر جو ہے آپ دیکھیں، میں یہ 2 روایات آپ سامنے پڑھتا ہوں نمونے کے طور پر، کیونکہ اس میں ایک تو یہ کہا گیا جی وصیت لکھوانے جا رہے تھے۔ پہلی بات ہے حضور نے وصیت علی کو فرمائی تھی۔ مسند احمد بن حنبل کے حدیث موجود ہے، جب سب لوگ گھر سے چلے گئے حضور کے پاس اکیلے علی رہ گئے، علی روایت کرتے ہیں کہ پھر حضور نے مجھے پھر فرمایا جاؤ علی ایک کاغذ اور قلم لے آؤ، اب میں تمہیں وصیت لکھ دوں۔ پھر حضرت علی نے وہی فرمایا یا رسول اللہ میں جو ہے میں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ اور علی فرماتے ہیں میں اس لیے اس ڈر سے باہر نہیں گیا کہ میں باہر جاؤں اور پیچھے حضور کا وصال نہ ہو جائے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اچھا، پھر علی بیٹھے رہے، حضور نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے زبانی بتا دیں میں یاد کر لوں گا۔ پھر حضور نے وہ 3 وصیتیں فرمائیں۔ اب ان وصیتوں میں کہیں جو ہے وصیت علی کا ذکر نہیں ہے۔ اگر غزیر خم کے اوپر من کن تو مولا حاضر علی مولا کہہ دیا تھا تو پھر وصیتیں بار میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو لہٰذا اس روایت کو جسے آپ منگڑت استدلال کر رہے ہیں، اور اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا، اور قیامت تک اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے سوال چھوڑ کے جاؤں گا۔ اگر کسی میں دم خم ہوا تو میری باتوں کا جواب انشاءاللہ وہ دے گا، ایک بات۔ پھر دوسری بات کہ اگر جو ہے اس سے اگر آپ مراد لیتے ہیں جی وصیت لکھوانے والے تھے، وصیت علی کی جو ہے وہ وصی رسول اور خلیفہ رسول ہونے کے لیے حضرت علی کی خلافت لکھوائی جانے والی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سارے سنی اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت ابوبکر لکھوانے والے تھے، کیوں بخاری اور مسلم میں کئی روایات موجود ہیں۔ حضور ایک بندہ شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ اگر نہ ہوئے تو میں اس کا آگے
رقم کس کو دوں؟ میں ایک مختصر بیان کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا میرے بعد میرے ابو بکر ہوں گے، ان کو دے دینا. پھر دوبارہ پوچھا کہ اگر ابو بکر بھی نہ پاؤں تو پھر یہ جو ہے میں پیسہ کس کو دوں آگے؟ فرمایا اگر ابو بکر بھی نہ ہوں تو پھر عمر فاروق کو دینا. تو اہل سنت کے ہاں ایسی کئی روایات ہیں جن سے اشارے ملتے ہیں کہ حضور کے بعد جو حضور کے خلیفہ ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں. تو اہل سنت اگر اس پہ آج کھڑے ہو جائیں اور چیلنج کر دیں پوری شیعت کو کہ جناب آ جاؤ، ہم تو آپ بتاتے ہیں کہ اس دن جو ہے حضور ابو بکر صدیق کی وصیت لکھنے والے تھے اور عمر فاروق نے جو ہے وہ وصیت لکھنے سے انکار کر دیا. اور دوسری مزے کی بات، عمر فاروق نے روک دیا اگر، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے روکنے میں عمر فاروق کو کیا فائدہ تھا؟ ان کی وصیت تو لکھنی جانی تھی، ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو وصیت تو پھر بھی ابو بکر صدیق کو ملنی تھی. تو پھر جو ہے عمر فاروق نے کیوں کہا؟ عمر فاروق نے محبت میں کہا، جیسا علی نے محبت میں کہا کہ حضور اس وقت اس حالت میں ہے کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اچھا، اب یہاں پر اگر بڑی معذرت کے ساتھ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ وصیت علی لکھوانے والے تھے، لکھنے والے تھے حضور حدیث کرتاس کے عنوان سے، تو سنی یہ کہہ دیں جی ابو بکر صدیق کی خلافت لکھوائی جانے والی تھی، تو آپ کیا جواب دیں گے بھائی؟ دونوں کے ہاں کیا دلیل ہے؟ یہ ساڑھے اہل بیت نے تو یہ کہا نہیں کہ وصیت علی لکھی جانے والی تھی، اور کسی جو ہے صحابی نے کہا نہیں، کسی اہل بیت نے کہا نہیں. 350 سال تک تو کسی نے یہ کہا نہیں کہ حدیث کرتاس کے مفہوم کے مطابق حضرت علی کی وصیت لکھی جانے والی تھی. اور 350 سال کے بعد شیعہ کے مولویوں کو الہام یا وحی ہوئی ہے کہ جناب اس دن خلافت علی لکھی جانے والی تھی. حد ہو گئی ہے. یار جھوٹ کی حد ہے، کس بیانی کی حد ہے. 350 سال کے بعد شیعہ علماء اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ وصیت علی لکھی جانے والی تھی. کوئی وحی آئی ہے؟ حد ہے نا، نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ جو ہے یہ بھی حدیث کرتاس کے اوپر ایک بہتان ہے، خود سے باندھ دیا گیا کہ جی وہ وصیت لکھی جانے والی تھی خلافت کی، اور شیعہ کے اوپر الہام ہو گیا، وحی نازل ہو گئی. اور کہتے ہیں جی حجرا یا حجرو، یہ جو حجر ہو گیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا. پہلی بات ہے بخاری کی ساری روایات میں شیعہ بھائیوں سے مخاطب ہوں. دیکھو کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ سنو اپنے ذاکروں کی، نہ سنو سنیوں مولویوں کی. کس نے کہا ہے؟ آج نیٹ کا دور ہے، مجھ سے لیں بخاری. آپ بخاری کھولیں اور 5 مقامات پر جو حدیث کرتاس آئی ہے، یہ 7 مقامات پہ آئی ہے، ان 5 یا 7 مقامات کو اکٹھا کیجئے، سامنے رکھیے. بخاری اور مسلم کو ملا کر کے 7 یا 8 مقامات پہ آئی ہے ٹوٹل. تو ان کو اکٹھا کیجئے، سامنے رکھیے، بند کمرے میں بیٹھ کر کے باری باری سب کو پڑھیے. خدا کی قسم آپ کے سامنے حق بات واضح ہو جائے گی. اور یہ جو لوگوں نے جو ہے صحابہ کرام پر تنقید کشی کرنے کے لیے واقعات گھڑ رکھے ہیں جو پہلے دور میں کسی نے نہیں کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر فاروق نے زیادتی کی ہے. آج یہ کچھ شیطان شر پسند مولویوں نے کہہ دیا جی اور جی عمر فاروق کی غلطی تھی یا فلاں غلطی تھی. ان پر اعلام ہوا ہے؟ کسی حضرت عبداللہ نے عباس نے نہیں کہا، حضرت علی نے نہیں کہا، اہل بیت اطہار میں سے کسی نے نہیں کہا. اچھا آؤ چلتے ہیں بخاری کی طرف. کتاب العلم بخاری شریف روایت نمبر 114. اب جی ان ابن عباس قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ. عباس سے کہتے ہیں کہ وہ دن کتنا شدید تھا کہ جس دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت جو ہے بیماری اشتدہ بڑھ گئی تھی. اور کیا کہا کہ وجہہ لفظ یاد رکھنا. پھر عباس کہتے ہیں قالا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدا، کہ آؤ میرے پاس کاپی کتاب اور پنسل لے آؤ، کاپی پنسل لے آؤ میں لکھ دوں. اور کیا ہوا؟ قالا عمر نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب وجہہ. عمر نے کیا کہا؟ غالب وجہہ. وہ لفظ وجہ استعمال کیا جو پہلے عباس کہہ رہے ہیں. اسی کے اوپر تھوڑا 1-2 لائنیں اوپر دیکھیے. عباس کہتے ہیں قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ.
تو جو عباس نے کہا وجہ وہی عمر فاروق نے لفظ کہے وجہ. اب مجھے بتائیں اگر عمر فاروق کے لفظ وجہ کہنے سے یہ غالب آیا کہ عمر فاروق نے گستاخی کی ہے تو حضرت عباس پہ کوئی فتویٰ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے اپنا بتا دیں آپ. پھر آگے عمر فاروق نے جو ہے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے کتاب اللہ کافی ہے. اور کہا فاختلفوا واکثرا کہ بہت سارے لوگوں نے اختلاف کر دیا. اب اختلاف کس نے کیا؟ اس روایت کو مختصراً امام بخاری نے بیان کیا، آگے چلتے جائیں گے باتیں کھلتی جائیں گی. اب اگلی روایت، یہ ایک روایت ہے کتاب العلم بخاری روایت کا نمبر 114. اب کتاب الجہاد وسیعت، ٹھیک ہے، قاصد کو انعام دینا باب باندھا، باب نمبر 219، حدیث کا نمبر ہے 300. جو ایک نئے ترک سے حضرت عباس روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں انہو قال یوم الخمیس، کہ وہ یوم الخمیس کیا تھا. اللہ اکبر، کیا یوم الخمیس، جمعرات کا دن، کیا وما یوم الخمیس، وہ جمعرات دن، کیا جمعرات کا دن تھا، کیا ہوا اس دن. وقال اشتد برسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، کہتے ہیں جی وہ وقال اشتد، شدت اختیار کر گئی، وجہ حضور کی وہ بیماری جو ہے، وجہ کے لفظ استعمال کیجیے. اور آگے چلیں، پھر کیا ہوا؟ فقال اعطونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعد ابدا، کہ حضور نے کہا میرے پاس ایک قلم اور دوات لے آؤ، میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم کبھی بعد ہمیشہ کے لیے تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو. ہائے، پھر کیا ہوا؟ عند النبی کیا ہوا؟ فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع، فقالوا، کچھ لوگوں نے تنازع کرنا شروع کر دیا. اب تنازع کرنے میں نہ عمر فاروق کا نام ہے، نہ ابو بکر کا نام ہے، نہ کسی صحابی کا نام ہے، اور نہ آل بیت کا نام ہے. کس نے تنازع کیا؟ حدیث اس میں واضح نہیں ہے، صرف اتنا ہے فتنازعوا، جو حضور کے پاس جو موجود تھے سب نے تنازع کیا. مقبول کا نمبر ہے نا آپ کے پاس؟ اب اس پہ حضرت علی بھی ہو سکتے ہیں، آل بیت بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں. ممکنات یہ رخ کسی کی طرف ہی کر دیں، ناس بھی اٹھا کے آل بیت کی طرف کر دیں، اور جو ہے رفض بھی اٹھا کر کے صحابہ کرام کی طرف کر دیں، یعنی کسی طرف بھی اس کا رخ آپ کر سکتے ہیں. صرف اتنا آیا فتنازعوا، اور تنازع ہو گیا، حالانکہ حضور کے پاس تنازع کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا. فقالوا حاجر رسول اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو تنازع کرنے والے تھے سب نے یہ مل کر کہا، فقالوا، کیا کہا؟ حاجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کو حاجر ہو گیا ہے. اب اس کا معنی ہذیان لیا گیا. پہلی بات ہے کہ لفظ عمر فاروق نے نہیں کہا ہے، کس نے کہے ہیں؟ اس پورے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے، فقالو، سب نے یہ کہا حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں بھی مینشن نہیں ہے یہ صحابہ کرام ہیں یا آل بیت ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے. اب کوئی بھی ناس بھی اٹھا کہہ دے جی یہ تو صحابہ کرام آل بیت نے کہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ کوئی جواب ہے؟ یا رافضی کہہ دیں جی صحابہ کرام نے کہا ہے، تو کیسے آپ اس کی جدا کریں گے، تفریق کریں گے؟ ایک مجھے بتائیں نا. فقالوا حاجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے یہ اذیان کا معنی بعض تراجم کرنے والوں نے کر دیا، لیکن ترجمے پر عقیدہ نہیں ہوتا. ترجمے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. قرآن کے ہزاروں ترجمے کیے گئے، کتنے جو ہے قادیانیوں نے جو ہے غیر مسلموں نے ترجمے کیے ہیں، تو کیا وہ لیں گے ہم؟ نہیں. وہ امام ابن سیرین سے صحیح سند کے ساتھ جو ان کے قول جو ہے سن دارمی کے مقدمے میں موجود ہے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آؤ میں تجھے سکھاتا ہوں، اے امام سیرین ہم آپ کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام سیرین کہا کہ میں تمہارا قرآن نہیں سننا. پھر فرمایا کہ میں جو ہے آؤ میں تمہیں، اے امام ابن سیرین ہم تمہیں حدیثیں سنواتے ہیں. فرمایا ہم نے آپ کی حدیثیں نہیں سننی، اور وہ چلے گئے. تو لوگوں نے کہا اے امام ابن سیرین آپ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، آپ بتائیے کہ آپ نے قرآن سننے سے اور حدیث سننے سے انکار کیوں کیا؟ فرمایا بد مذہبوں سے قرآن سننا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کے معنوں میں تعریف کریں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ کا عقیدہ بدل جائے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے ترجمے کرنے والوں نے اور بخاری کے ترجمے کرنے والوں نے کئی جگہوں پہ غلطیاں کی ہیں. جنہوں نے اذیان کر دیا تو اس اذیان سے آپ جو عقیدہ لیں گے؟ نہیں، عقیدہ ہوگا لفظ پر.
حدیث کے اندر کسی نے نہیں کہا کہ ہزیان کا لفظ استعمال ہوا ہے، حاجرہ یا حجر کے لفظ استعمال ہوا ہے. یہ حجر سے ہو تو پھر ہزیان کی طرف آئیں، یہ حجر سے ہو تو لفظ حجر استعمال ہوا ہے. اور زیادہ تر علماء کا قول بھی یہی ہے، اور لغت عربی کو اٹھا کر دیکھیں تو افضل قول بھی یہی ہے، یہ لفظ حجر ہے. ہجرت سے، مہاجر سے، ہجرت کر جانا، مہاجر کہہ دینا ہے. تو جو مہاجر اور ہجرت ہے وہاں سے حجر نکلا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہوگا، کیا لوگوں نے کہا فقالوا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمانے والے ہیں، اس لیے جو ہے حضور کو ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حضور کو کافی میں سننا تو دعا تو قلم نہ. تو حجرہ کا یا حجروں کی جو معنی ہے، ان کو اگر بعض لوگوں نے غلط لیا اور شیعوں نے اسے عقیدہ لے لیا. اچھا چلو ازیان مان بھی لو، تو ازیان کا یہ جو جملہ ہے یہ گستاخی عمر فاروق پر کیسے چلی گئی بھائی؟ حدیث ذرا غور سے تو پڑھیے. اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ فقالوا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام لوگ جو اس گھر میں موجود تھے سب نے یہ کہا. دیکھیں تحقیقی بات ہونی چاہیے نا، الزام کوئی نہیں. یہ دوسری روایت میں نے پیش کی بخاری کے مقامات پہ، اس میں جو ہے وہ 3 وصیتیں لکھی. اچھا یہاں پر ایک سنیوں کے لیے بات کروں گا. مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے، میں محدثین کے خلاف نہیں ہوں، علماء فرمائے نہ میں نے کبھی اس بات کی، لیکن بعض اور کتب میں تو وہ 3 وصیتیں پوری ملتی ہیں. لیکن امام بخاری جب یہاں پر یہ پہلی روایتیں لاتے ہیں تو ان میں جو ہے 3 جو وصیتیں کرتے ہوئے بتاتے ہیں. تیسری ہمیشہ وصیت کے بارے میں کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں، یا راوی کہتا ہے میں بھول گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ باقی اتنی بڑی حدیث یاد رہتی ہے، اور جو ہے وہ امام بخاری کہتے ہیں میں جو ہے وہ آخری وصیت بھول گیا ہوں. سنیوں علماء سے یہ گزارش ہے کہ اس کا جواب مجھے دیجیے گا، کیونکہ میں اس کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا. اچھا یہ جو اس کتاب کے اندر مکمل وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور کے قریب جو ہے وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں تھا، اور پھر جو ہے حضور نے فرمایا جیسے اٹھ جاؤ، اور 3 پھر بعد میں حضور نے بلایا اور 3 وصیتیں حضور نے فرمائیں. مشرکین کو جو ہے وہ جزیرہ عرب سے نکال دینا، قاصد جو آتے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی خاطر تواضع کرنا، انہیں انعام طوائف دینا، اور مدینہ منورہ کے رہائش کے لیے، اور ایک تیسری کہتے ہیں میں بھول گیا. اس طرح یہ 2 روایتیں ہو گئیں. کتنی؟ 2 روایتیں میں نے پیش کر دیں. اب بخاری کی تیسری روایت. بخاری شریف کتاب جہاد السیر اور کتاب المغازی بخاری، حدیث کا نمبر ہے 1557. اتباع صحیح روایت ہے، صرف ایک نئے ترک سے امام بخاری لائے ہیں کتاب المغازی میں، کہ کہتے ہیں جی اخبرنا عن زہری. اچھا اس پر اگر علوم فنون اور علم رجال کی طرف سے گفتگو کی جائے تو اس کی صنعت بھی کئی ذریعے کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. ہم تو صاحب کہتے ہیں یہ. اچھا ہمارے سنیوں میں سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کئی ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کرتاس کو من گڑت کہہ کر کسی جان چھڑا لی، نہ اس میں غور کیا، نہ اس کا جواب جو ہے رافضیوں کو دیا. اور یہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے، جس نے یہ 2-3 گھنٹے کی گفتگو ڈاکٹر صاحب کی سنی، وہ بندہ کبھی بھی جو ہے حدیث کرتاس کے اوپر منہ نہیں کھولے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ حدیث کرتاس کا جو معنی اخذ کیا گیا غلط طریقے سے کیا گیا ہے. جی اور ڈاکٹر صاحب شیعہ کے بہت بڑے احمدی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو سنی کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ انہوں نے مسئلہ ایمان ابو طالب کے اوپر شیعہ کا دفاع کیا ہے. انہوں نے مناقب علی میں ایک نہیں، آپ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. آپ جو ہے ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے اوپر تنقید کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے غزیر خم کی جو روایت ہے نا، اس کے آپ صرف کیا دیتے ہیں متواتر ہے. آپ صرف کیا دیتے ہیں امتیاز صاحب؟ ڈاکٹر صاحب نے پوری کتاب مرتب کی صرف اس ایک روایت پر. اور ڈاکٹر صاحب نے مناقب آل بیت اور مناقب علی میں جتنی کتابیں اور صحیح سند کے ساتھ روایتوں پر جو ہے وہ موجود کتابیں لکھی ہیں، آپ کے ساتھ نسل شیعہ کی لگی رہے تو وہ نہیں لکھ سکتی. آپ مجھے بتائیں آپ نے علی کی مناقب میں کتنی بڑی کتابیں لکھ رکھی ہیں؟ آپ نے 15,000 حدیثوں کا ذخیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سے، حضرت علی سے مروی 15,000 مسند علی ابن ابی طالب، ایک پوری کتاب مرتب کی ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے، جس میں 15,000 سے زائد حدیثیں حضرت علی سے مروی انہوں نے اکٹھی کی ہیں، جس کا نام ہے مسند علی
اب علی ابن ابی طالب جو تاریخ شیعہ میں اور سنی میں کسی نے یہ کتابیں لکھی، مناقب اہل بیت اور علی میں جو کام ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے کیا ہے نہ شیعہ کی تاریخ میں کسی نے کیا ہے نہ سنیوں کی تاریخ میں کسی نے کیا ہے. اور میں دو ٹوک کہہ رہا ہوں، یہ صرف آج نہیں، آج سے لے کر کے نا صحابہ اکرام کے دور تک، تابعین کے دور تک، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور تک آپ مجھے اس طرح کی مناقب علی اہل بیت اور مناقب علی پر اس طرح کے جامع کام دکھا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا واقعی بھی آپ اہل بیت میں محبت کریں کہ دائی ہیں. ڈاکٹر صاحب کو تو اہل سنت سے خارج کس لیے کیا گیا کہ وہ حافظیوں کے ساتھ دیتے ہیں، وہ مناقب اہل بیت اور علی مناقب علی کو بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں غلوف کے ساتھ. جی تو اسی لیے ڈاکٹر صاحب تو جو ہے انہوں نے روحانی خلافت کا بھی جو ہے وہ پہلا خلیفہ اور وسیع رسول جو ہے حضرت علی کو مانا ہے، کتاب لکھی اس کے اوپر جو کسی اہل سنت کے بالکل عقیدے کے برعکس ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جاتی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو شیعوں کی سارے آپ نے وہ سنا نہیں ہے، آپ نے وہ بیان سنا ہی نہیں ہے، یقین کیجیے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب کو تو سننے والے شیعہ جو ہے وہ ڈاکٹر طارق صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا تو یہ وہ اگلی روایت آ گئی کہ حضور گھر میں جو ہے حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما حضر رسول اللہ عباس کہتے ہیں کالا لما حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول نے فرمایا کہ حضور کی جو ہے جب آپ حضور کی جو ہے وہ صحت بہت خراب تھی تو رسول کے وصال کا وقت قریب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا سب آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ. تو لوگ قریب ہوئے تو فرمایا گھر کے اندر جو لوگ تھے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت الکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد کہ آؤ میرے پاس لے آؤ میں آپ کو لکھ دوں اور تم بعد میں گمراہ نہ ہو. فقال بعضهم کچھ بعضوں نے کہا. اب سننا یہاں پر عمر کا نام نہیں ہے اور اللہ کا نام ہے بھائی، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اور اس ان حدیث کی کتاب میں عمر فاروق کو کیسے آپ نے ٹارگٹ کر لیا، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں جب کرتاس کو دیکھتا ہوں میں اس بات پہ ایک عجیب سا تشویش کا شکار ہوتا ہوں کہ شیعہ عمر فاروق کو کیسے پکڑتے ہیں اس روایت کے اوپر. عمر فاروق کا صرف ایک جگہ پہ لفظ ہے غالب وجہ ہو کہ جو عباس حضرت عباس ہر حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں نمبر 1، تو اس سے تو پکڑ ہو نہیں سکتی. باقی رہا عمر فاروق جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو حدیث کو تو دیکھو تو حدیث میں تو عمر فاروق کا نام ہی نہیں آتا. ایک حدیث میں نام آتا ہے، 5 حدیث کرتاس میں تو نام ہی نہیں ہے. معلوم نہیں ہوتا کہ یار حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہاں پر گفتگو کی بھی ہے کہ نہیں کی. اور اگر اتنی ہی زیادہ گفتگو سخت کی ہوتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہر حدیث کے اندر عمر فاروق کا نام ہوتا، جیسے کہ حضرت عباس کا نام ہے. حضرت عباس ہر جگہ راویاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا، اور بعض لوگوں نے ترازہ کیا ہر بات آ رہی ہے. تو یہاں پہ ہے فقال بعضهم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب وجهه، بعضوں نے کہا کہ حضور پر غلبہ وجہ ہے، بیماری کا غلبہ ہے. وعندکم قرآن حسبنا، اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے. کتاب اللہ فاختلفوا اہل البیت، اب اس پہ جھگڑا ہوا، یہ سوال کیا گیا. فاختلفوا اہل البیت، میں شیعہ کی طرفداری کرتا ہوں اس بات پہ کہ اہل البیت سے مراد حضور کا گھرانہ نہیں مراد. اس میں جو لوگ گھرانے میں موجود تھے نا، صحابہ موجود تھے، وہ سارے اہل البیت تھے. وہ کون تھے؟ سارے اہل البیت تھے. یعنی حدیث نے صحابہ کو بھی اہل بیت کہا ہے اور جو ہے وہ اہل بیت کو بھی، حضرت علی کو بھی اہل بیت کہا ہے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. میں شیعہ کی بات مانتا ہوں، ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی کہتا ہوں جی وہ خطا پر گئے ہیں یہاں پر. لیکن ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے جو آگے وضاحت کی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ اختلاف کن کے درمیان ہوا. وہ اختلاف 2 لوگوں کے درمیان میں ہوا. انشاءاللہ میری اگلی نشست میں وہ میں روایات پیش کروں گا. جو اختلاف ہوا ان میں اختلاف کرنے والے 2 نظریے تھے. ایک کہتے تھے لکھوائیں، ایک کہتے نہیں لکھوائیں. لکھوانے والوں میں اعتباس کا گروہ تھا اور نہ لکھوانے والوں میں عمر فاروق رضی اللہ صحابہ اکرام کا اور حضرت علی کا گروہ تھا. حضرت علی اسے لیڈ کر رہے تھے، عمر فاروق لیڈ نہیں کر رہے تھے. کون کرتے لیڈ؟ حضرت علی لیڈ کر رہے تھے. حضرت علی فرما رہے تھے کہ نہیں لکھوانا. کیوں؟ کیونکہ حضور اس وقت سخت پریشانی اور بیماری میں ہیں، ان کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے. وہ آگے چل کے گفتگو انشاءاللہ کروں گا. تو فرمایا فاختلفوا اہل البیت، اہل بیت میں اختلاف ہو گیا، یعنی گھر میں جو لوگ تھے ان میں اختلاف ہو گیا. فاختصموا فمنهم من یقول قرب یکتب لکم کتابا، کہ پھر جو ہے وہ جو اختلاف ہو گیا اور اختلاف بہتر نہیں تھا، اہل بیت والوں نے اختلاف کیا. تو وہ اہل بیت سے مراد کون تھے؟ کہ وہ کون تھے؟ وہ جو ہے
عباس کہتی ہیں میں تحریر لکھوانے کے حق میں تھا، اس تحریر کے درمیان میں اور کچھ لوگ درمیان میں حائل ہو گئے۔ اب وہ یہ تیسری روایت آ گئی، اس میں عمر فاروق کا نام ہی نہیں ہے، اختلاف کرنے والے آل بیت کا نام ہے۔ اب آل بیت میں صحابہ بھی ہیں، آل بیت بھی ہیں، دونوں آ گئے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا واختلفوا اہل البیت سے مراد صرف عمر فاروق ہے، یہ صحابہ کرام ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ کوئی منطق آج تک کوئی پیدا نہیں کر پایا کہ فاختلفوا اہل البیت سے مراد جو ہے صرف اور صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خدا کے لیے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ہمیں ان روایت کو پڑھ لینا چاہیے۔ آج تک کوئی شیعہ ایسا نہیں گزرا پہلے زمانے میں جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا صرف اتنا فتنہ تھا کہ ایک گروہ تھا شان علی کا جو کہتا تھا کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں، اور بعد میں ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، اور ابوبکر صدیق کو رضی اللہ کہتے تھے سارے شیعہ۔ اور یہ بات کہ شیعوں نے ایسا ذاکروں نے ایسا سوال کھڑا اور کہ وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے کرتے آج تو بات وہاں تک پہنچی ہے کہ لعن طعن کرنے میں بات آ گئی ہے۔ تو یہ خدا را یہ شیعت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ شیعت یہ نہیں کہتی کبھی بھی۔ پھر حضرت علی نے کہیں اس پہ احتجاج نہیں کیا، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ عمر فاروق آپ غلط کہہ رہے ہیں اور میں دیتا ہوں قلم دبات۔ اگر کسی نے منع کر دیا تھا تو حضرت علی کا پہلا فریضہ یہ تھا کہ وہ جا کر کہتے میں لکھواتا ہوں، یہ لکھیے آپ۔ حضرت عباس موجود تھے، بنو ہاشم موجود تھے، کسی بنو ہاشم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا اور بنو عباس میں سے کسی نے نہیں کہا، اور اب جو ہے ایک صحابہ کرام پہ تنقید کرنا میرے بھائیوں یہ بالکل حدیث کے مخالف ہے۔ جی تو یہ تیسری روایت بھی آ گئی۔ اب اگلی روایت آخری روایت پیش کروں گا، اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ تیسری گفتگو اس پہ آگے ہوگی۔ تو اسی طرح کی روایت ہے لما حضر رسول اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الطب ہے، کتاب الطب، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے جناب، روایت کا نمبر ہے 629 کہ وہ دن کیا دن تھا جو ہے اب اس روایت میں 5 روایتیں میں نے پیش کی، ان میں سے ایک روایت عمر فاروق کا ذکر ہے، 3 میں نہیں، اب 4 ہو گئی، 5ویں روایت سنیے 629 لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی بیت الرجال فیہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عباس سے کہتے ہیں کہ گھر میں لوگ موجود تھے بہت سارے، عمر بن خطاب بھی ان میں موجود تھے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب 5ویں روایت میں عمر بن خطاب کا نام ہے، اب آگے سنیں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ فقال عمر ان النبی قد غالب علیہ وجہہ۔ اب انصاف کیجیے گا، پہلی روایت میں تھا عباس نے کہا کہ اشتد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، کہ شدت اختیار کر کے حضور کی وجہ ہو، بیماری غلبہ ہو گیا۔ اب یہاں پر عمر فاروق وہی لفظ کہہ رہے ہیں اس روایت کے اندر۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اب عباس کہتے ہیں حضور نے فرمایا کاپی پنسل لے آؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ فقال عمر، حضرت عمر بول اٹھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بشک رسول اللہ قد غالبہ، تحقیق بہت غالبہ غلبے میں ہیں، الیہ اس کے وجہ وہ بیماری، وہ بیماری کے غلبے کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ فعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، کتاب اللہ موجود ہے۔ بس اتنے لفظ کہے جو پہلی روایاتوں میں آل بیت بھی کہتے رہے، حضرت عباس بھی کہتے رہے، ان روایاتوں میں جو لفظ سارے کہتے رہے وہ ایک روایت کے اندر عمر فاروق نے کہہ دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان روایتوں کو اکٹھا کر کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں 2 گروہ تھے، ایک گروہ یہ کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک گروہ تھا حضرت علی کا اور حضرت عباس جو ہے حضرت عمر کا۔ عمر حضرت علی کہتے تھے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں جو ہے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور بیماری کی شدت میں ہے، اور یہ تقاضا بھی محبت کا یہ تھا، محبت کا یہ تقاضا ہے۔ کون ہے جو شخص ایک سخت بیماری میں ہو اور اس کو تکلیف دے؟ اور سب دیکھ رہے ہیں کہ حضور وصال قریب ہے، تو لہٰذا جو لفظ عمر نے کہے وہ لفظ پہلے سارے لوگ کہہ چکے ہیں، آل بیت کا ایک فرد کہہ چکا ہے۔ تو غالب وجہ ہو
غالب وجہ کے کہنے سے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور انہوں نے گستاخی کی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اس طرح کریں نا، انصاف پسند لوگ ہیں نا، آپ ساری حدیث کو سامنے رکھیں. فاختلفوا اہل البیت، اس اہل بیت سے مراد اما فاطمہ سلام اللہ علیہا یا علی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ کے ساتھ ہوں میں، تو جو اس گھر میں موجود تھے وہ سارے اہل بیت ہیں. اس اہل بیت سے مراد حضور کی آل نہیں، اس سے مراد تمام اس گھر میں موجود لوگ تھے. اس گھر میں موجود حضرت علی تھے یا نہیں تھے، حضرت عباس تھے یا نہیں تھے، جو روایت بیان کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے تمام اصحاب اور آل بیت اور بنو ہاشم اور بنو قریش اور سارے موجود تھے نا. تو جتنے بھی وہاں حضرات موجود تھے سب کو یہ کہیں، آپ سب پہ آپ لعن طعن کریں، پھر تو میں مانوں گا آپ کو. باقی آپ انصاف پسند ہیں، آپ یہ کہیں کہ وہ جو فاختلفوا اہل البیت پورے گھر والوں نے اختلاف کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے جو بہت سارے لوگ تھے سب کے اوپر آپ لعن طعن کریں. اور جن لوگوں نے کہا کہ غالب وجہ، حضرت عباس نے بھی کہا، میں نے حدیث دکھا دی، اور حضرت عمر فاروق نے بھی کہا، پھر دونوں پر ایک جیسا پیمانہ رکھیے. اگر آپ انصاف پسند ہیں اور واقعی میں آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ذات ہیں، اور واقعی بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتاس لکھوانے پر جو ہے اتنے آپ زیادہ جو ہے وہ نادم ہیں، تو آپ، میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ سب پہ لعن طعن کریں نا، جرأت کریں، ذرا کہیں کہ جناب وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے تنازع کیا اور حضور کے پاس انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، گستاخی کی ہے، سب تمام پہ جو ہے نا آپ زور دیں. پھر صرف ایک بندے پر کیوں؟ جتنا انصافی ہے نا. ایک واقعہ ہوتا ہے، قتل کرنے والوں میں، گولی چلانے والوں میں 50 بندے ہوتے ہیں اور پکڑا ایک ہو جاتا ہے. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ناانصافی ہے، یہ تو انصاف ہے ہی نہیں. تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی زیادہ ہے، اگر آپ اتنی انصاف پسند لوگ ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں آپ کریں، پھر پکڑ سب پہ کریں نا. یہاں پر لفظ موجود ہیں کہ فاختلفوا اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ اہل بیت جو اختلاف کر رہے تھے انہیں فاختصموا منہ، کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس قرآن کافی ہے. تو پھر حضور جو ہے بعد میں زبانی کلامی وہ تینوں جو ہے تحریریں بتائیں. تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے ایک آخری مقامات پہ جو چیز ہے وہ بھی پیش کر دی ہے. بخاری کتاب الاعتصام کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2221، وہاں پر بھی یہ روایت اسی طریقے سے آئی. اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعد، قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ وجہ فعندکم القرآن حسبنا اللہ کتاب اللہ فاختلفوا اہل البیت واختصموا. تو عمر فاروق نے صرف اتنا کہا ہے، انہوں نے اختلاف کا بھی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا ہو، صرف اتنا کہہ دیا کہ جو ہے ہمارے پاس قرآن کافی ہے، حضور پر بیماری کا غلبہ ہے. لفظ وجہ استعمال کیا، وہی لفظ استعمال کیا جو آگے موجود ہے. میں پورے دعوے اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، لفظ حجرہ یا یحجرو جو حجر لفظ استعمال ہوا ہے وہ کہیں بھی عمر فاروق نے نہیں کہا. میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دکھائیے مجھے. اور عمر فاروق نے صرف اتنا کہا غالب وجہ، بس اتنے لفظ استعمال کیے. یا وہ تو جو ہے تمام لوگوں نے فقالوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ، سب لوگوں نے مل کے کہا حجر کے لفظ استعمال کیے. عمر فاروق نے اکیلے کہیں بھی استعمال نہیں کیے. تو وہ اس یمان والا تو جو ڈھونگ رچا رکھا ہے وہ تو جو ہے عمر فاروق پہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو تمام پہ جاتا ہے. عمر فاروق نے صرف غالب وجہ کہا، اور وجہ حق کہنے سے اگر عمر فاروق گستاخ ہو گئے تو یہ لفظ تو ہر روایت کے اندر عبداللہ نے عباس کہہ رہے ہیں، حضرت عباس کہہ رہے ہیں. اور پھر عمر فاروق نے کہا ہمارے پاس کتاب کافی ہے. پھر فاختلف اہل البیت، گھر کے اندر جتنے بھی موجود تھے سب نے اختلاف کیا. اب جو انہوں نے اختلاف کیا، بعض کہتے تھے لکھوانی ہے، بعض کہتے نہیں لکھوانا، تو اس کا مطلب ہے سب کے درمیان اختلاف ہوا. اب اختلاف کن کے درمیان ہوا اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. تو پکڑیں، سب کو پکڑیں، کہیں کہ پورے اہل بیت جو بھی گھر میں صحابہ کرام موجود تھے وہ بھی، اور اہل بیت موجود تھے وہ بھی، بنو ہاشم بنو قریش سب کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن کرنا ہے تو پھر کریں اگر آپ انصاف پسند ہیں. اگر حدیث کرتاس کا معنی آپ نے غلط ہی لینا ہے تو پھر لیں. تو ناظرین یہ روایت جو ہے مسند ابی یعلا کے اندر، امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر، اور امام بہقی نے اس کو دلائل النبوہ کے اندر، اور جو ہے صحیح مسلم کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، تو دیگر کتب کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی نشست میں ہم تحقیقی جواب دیں گے جناب امتیاز صاحب کو. آج تک کے لیے اتنا ہی.
दुआ है कि रब ताला में हक समझने की तौफीक अता फरमाए। ये ज़ाकिरों और मौलवियों की बातों पर बाद सुन्नी मौलवी अल्लाह माफ़ फरमाए और बाद शिया ज़ाकिर माफ़ फरमाए। मैं ये नहीं कहता कि सारे शिया एक जैसे हैं, ये सारे सुन्नी एक जैसे हैं, लेकिन सुन्नियों में भी ऐसे कई जो है ना वो नाम निहाज सुन्नी भी हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह इस बंदे फ़कीर से आपको मनहज अहले सुन्नत पे बात मिलेगी, जो बात मिलेगी, और जो अहले तशरीह की बात हक है मैं वो करने का भी इंशाल्लाह दो टोक कहूँगा। मैं मुझे किसी का कोई डर नहीं, मैं किसी मदरसे से फ़ीस नहीं लेता, मैं किसी जो है तहरीक का आदमी नहीं हूँ, मैं अपनी जो है तहकीक करके जो चीज़ सामने आएगी उसको पेश करूँगा। लिहाजा शिया भाइयों से गुजारिश है, मेरे भाइयों मेरी बात ना मानो, किसी की बात ना मानो, सिर्फ और सिर्फ खुदा का वास्ता है जिस किरतास की सारे तुरुक सामने रख करके खुद एक दफ़ा पढ़ लो अरबी की इबारत के साथ। मैं एक खुदा की कसम खा कहता हूँ, आप लोग जिस किताब से कभी कलाम नहीं करोगे, कभी कलाम नहीं करोगे। मेरा इंशाअल्लाह मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ। दुआ है रब ताला हमें हक जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।